خدا ان کا شکر ہو، خدا کی تعریف۔ آج ایک چیز کی طرف آپ کا مجھے اور بھی لوگوں نے یہ کویشچن کیا ہے، سو کیا کروں گا کہ آپ کے ساتھ تو شیئر ہمیشہ ہی کرنا ہی ہے، لیکن اٹ وڈ obviously bless the wider audience۔ ریڈ ہیفر کے بارے میں ان سے پوچھ رہے تھے لوگ، اور یروشلم کے حوالے سے کہ کچھ لوگوں نے ایک ویڈیو اگر دیکھی ہے، نہیں دیکھی تو آپ ضرور دیکھ لیجیے کہ وہاں پہ قربانی چڑھائے گی دیوار کے ساتھ، جو سٹی وال ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ کیا یہ ریڈ ہیفر کی قربانی ہے، یہ کون سی قربانی ہوئی، اور پھر یہ نیوز میں آیا ہے کہ ریڈ ہیفر یہ سرخ بچڑا جس کو کہا جاتا ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، تو اس کا کیا سگنیفیکنس ہے اور اس کا اینڈ ٹائمز کے کیا ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو اس کو سرخ بچڑا یا سرخ بچیا کی قربانی بھی کہتے ہیں۔ ہائفر بیسیکلی بچڑے کو کہا جاتا ہے، جو ویل جس کو کہتے ہیں، یا بڑا گوشت جب ہم پاکستان میں لیتے تھے تو ایک تو بڑا جانور ہوتا ہے، لیکن یہ دوسرا یعنی کہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، جنہیں بچہ کہا جاتا ہے، تو لیکن بگ انف ہوتا ہے، تو اس کو بیسیکلی قربان کیا جاتا ہے۔ ریڈ ہیفر کی قربانی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی صلیب میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جتنی بھی قربانیاں قرآن عہد میں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری یسوع کی صلیب میں پوری ہیں۔ تو یسوع کی ایک قربانی جو ہے اس نے ساری قربانیوں کو پورا کیا، تو ان سب کا جو کہہ لیں کہ جو توڑ ہے، یا سب کا جو نچوڑ تھا، سب کا جو کہہ لیں کہ جو اس کے ایفیکٹس تھے، وہ خدا یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلہ سے ہمیں پورے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سو گنتی کی کتاب میں جائیں گے، نمبرز گنتی، پنجابی کی گنتی کرنے میں اس کا چیپٹر 19 اور اس کی ورس 1 میں دیکھیں گے، ورس 1۔ لکھا ہے کہ اور خدا نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ شرع کے جس آئین کا حکم خدا نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ ہے کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچیا لائیں، جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو، اور تم اسے لے کر الیعزر کاہن کو دینا، اور اسے لشکرگاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کر دے، اور الیعزر اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکے، پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، یعنی کہ اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر ان سب کو وہ جلائے، اور پھر کاہن دیوار کی لکڑی اور زوفہ اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے، تب کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ کے اندر آئے، پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا، اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا، اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکرگاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے۔ یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے لیے ناپاکی دور کرنے کے پانی کے لیے رکھی رہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ جو اس گائے کی راکھ کو بٹورے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا، اور یہ بنی اسرائیل کے اور ان پردیسیوں کے لیے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں ایک دائمی آئین ہوگا۔ سو کیا ہے کہ یہ جو قربانی جو چڑھائی جاتی تھی ریڈ ہیفر کی، وہ بیسیکلی قربانی جو دے رہا ہوتا تھا وہ قربانی دینے والا ناپاک ہو جاتا تھا، لیکن قربانی باقی چیزوں کو پاک کر دیتی تھی۔ اور اس کا ذکر عبرانیوں کے خط میں بھی ہے، میرے ساتھ دیکھیں ہیبروز چیپٹر 9 ورس 11۔ لکھا ہے کہ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں ناپاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ تو یہ ہے کہ دونوں جگہ پر جو میسج ہے، ویدر نمبرز 19 گنتی 19 باب یا ہیبروز 9 باب، اس میں جو اچیومنٹ ہے، جو کہ ٹارگٹ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ پاکیزگی کو حاصل کرنا ہے۔
سو مسیح کے لہو سے بھی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. اور پاکیزگی کیوں حاصل کی جانی چاہیے، ضروری تھی یا کیوں وہ حاصل کرنا چاہتے تھے؟ تاکہ خداوند کی عبادت کرنے کے لائق ہے. کیونکہ ہم سب کو خداوند نے عبادت کے لیے پیدا کیا. آدم کو اور اس کی نسل کو خداوند نے جیسے یسایا میں لکھا اس نے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی ورشپ کریں. تو کیا ہے کہ خداوند نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی شخص ناپاکی کی حالت میں وہاں پر جائے، ناپاکی کی حالت میں وہاں پر خدا کے خیمہ میں آئے. پرانے عہد میں وہ ناپاکی جو تھی وہ فزیکل لیول پہ تھی، فزیکل ناپاکی جو تھی اس کو سامنے رکھا جاتا تھا. نئے عہد میں وہی چیز جو ہے اب روحانی طور پر ہے، کیونکہ ہیکل نہیں ہے. ہیکل جو ہے سو کہ یروشلم میں نہیں ہے. چونکہ ہیکل اب روحانی ہو گئی تو اس لیے ناپاکی کے جو تقاضے ہیں وہ بھی روحانی ہو گئے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں کہ ہماری جو بہنیں ہیں جو کہ اس منتھلی سائیکل میں سے گزرتی تو کیا جب وہ اپنے ان دنوں میں سے گزر رہی ہیں تو کیا وہ کلام پڑھ سکتی ہیں، کیا وہ دعا کر سکتی ہیں، کیا وہ خدا کے حضوری میں آ سکتی ہیں؟ بالکل آ سکتی ہیں، کیونکہ فزیکل جو ناپاکی یا پاکیزگی کا تعلق فزیکل ٹیمپل کے ساتھ ہے، لیکن جو روحانی پاکی اور ناپاکی کا تعلق ہے وہ ہمارے اس ٹیمپل کے ساتھ ہے جو کہ ہمارا بدن ہے، جو کہ اب روحانی ہے. سو جب ہمیں روحانی پاکیزگی میسر ہے، جب ہمیں بہتر پاکیزگی میسر ہے، جب ہمیں بہتر قربانی میسر ہے، تو پھر ہمیں جسمانی پاکیزگی جو ہماری ہے وہ ثانوی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کو اوور رائڈ کر دیتی ہے، وہ اس کو جو ہے وہ ثانوی کر دیتی ہے. سو بات یہ ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں کلام کو پڑھا جا سکتا ہے؟ بالکل پڑھا جا سکتا ہے. کیا دعا کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر انہی دنوں میں ہم اپنی ماؤں بہنوں کے ہاتھ سے روٹی کیسے لے کر کھاتے ہیں؟ وہ بھی تو پھر دیکھا جائے تو ناپاک ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. It's nothing to do with جو روحانی دعا جو ہے اس کے ساتھ. لیکن بنی اسرائیل کے پاس ایک طریقہ کار تھا. وہ طریقہ کار کیا تھا کہ وہ سرخ رنگ کی بچیا کو لے کر قربان کیا جاتا تھا. اور لکھا کہ جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو. وہ بے داغ ہوتی تھی اور بے عیب، یعنی کہ ریڈ ہیفر یا بچڑا جو ہوتا تھا وہ بے داغ ہوتا تھا اور وہ پورے کا پورا ریڈ ہوتا تھا، یعنی کہ اس کے بال تک جو ہے وہ ریڈ ہوتے تھے، ایک ایک بال. اور وہ کاہن جو ہوتے تھے وہ اتنا کہہ لیں کہ اسٹرکٹلی اس کو وہ مانیٹر کرتے تھے کہ مثلا اس کے جسم پر، اوبیسلی جانوروں کے جسم پر بال ہوتے ہیں، اگر ایک بال بھی کسی اور کلر کا ہے تو وہ جو بچڑا جو تھا وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا تھا. دنیا میں بہت سارے ایسے ریڈ کلر کے ہیفرز ہیں، لیکن گزشتہ 2000 سال سے بنی اسرائیل میں یا دنیا میں پیور ریڈ ہیفر نہیں پیدا ہوا. جتنے بھی بچڑے پیدا ہوئے ہیں یا جو اس کو بریڈ کر رہے تھے، کیونکہ یہودی جو لوگ ہیں، ہمارا جو بھائی ہیں یہودا کا قبیلہ، وہ ہمیشہ سے اس خواہش میں ہے کہ جیسے ہی یہ پیدا ہوگا تو یہ ایک نشان ہوگا کہ اب ہم ہیکل کے لیے جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں. سو ایک بھی داغ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک بال بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ کلر کا نہیں ہوتا. تو اگر وہ ہوتا تھا تو وہ پھر ڈسکوالیفائی ہو جاتا تھا. مسیح کی صلیب کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کتنی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ ہیکل تباہ ہو گئی. اور روایت یہ کہتی ہے، بائبل میں تو نہیں لکھا کیونکہ مسیح کی صلیب کے بعد کے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب پریرتوں کے کام جو ہے بک ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. لیکن there was one significant thing کہ کفارہ کی عید کے موقع پر مسیح کی صلیب کے بعد یہ روایت کہتی ہے، تالمود میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ 40 سال تک جب ہیکل رہی، اور یہ یوسیفس بھی اس بات کو لکھتا ہے کہ کاہن جب قربانی لے کر جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ وہ مذبح کے سینگوں کے ساتھ ریڈ کلر کا کرمزی رنگ کا دھاگا باندھتے تھے. اور چونکہ عہد کا صندوق نہیں رہا تھا تو وہ دھاگا باندھا جاتا تھا، اور جب کاہن قربانی دیتا تھا اور جا کر وہ مذبح پر بخور جلاتے تھے اور خداوند ان کے گناہ کو یعنی کہ معاف کر کے ان کی توبہ کو قبول کر لیتا تھا، تو دھاگا جو ہے وہ کرمزی سے، ریڈ سے یعنی مرون کلر کا ہوتا تھا تو وہ وائٹ کلر کا ہو جاتا تھا. جس کے لیے بیسیکلی وہ اس ورس کو جو کہ یسایہ کے اندر لکھی ہے کہ تیرے گناہ اگر کرمزی بھی ہوں تو وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، برف کی مانند سفید ہو جائیں گے. If they are of the crimson color, they will become white as snow. اور یہ چیز جو ہے مسیح کی صلیب اور مرنے اور جیتنے کے بعد 40 سال تک ایوری ایئر جب کاہن وہاں پہ جاتا تھا تو دھاگا سفید نہیں ہوتا تھا. اس سے پہلے ہوتا تھا لیکن مسیح کے بعد ایسا نہیں ہوا. اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کے 2 ریزن تھے. ایک تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل نے اس وقت obviously اس وقت یہودا کا قبیلہ میجورٹی میں انہوں نے گناہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے مسیح کے خون کو اپنے اوپر لے لیا تھا. آپ کو یاد ہے نا، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو صلیب دو، اس کا خون ہمارے گردن پر اور ہماری اولاد کی گردن پر.
اور دوسرا بات یہ تھی کہ مسیح کے مرنے اور جیتنے کے بعد اب دھاگے باندھنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، ہاللیلویا، اس قربانی کی ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ افضل قربانی آ گئی تھی، بڑی قربانی جو ہے وہ آ چکی تھی، وہ ہو چکی تھی۔ تو کیا ہے کہ یہ ریچول تھا جو کہ ایسا ہوتا تھا، اور بالآخر وہ ہے کہ ہیکل جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اور ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے جو کہ ایک ہسٹورین ہے جوسیفس، جو کہ یسوع مسیح کے دور کا بندہ تھا، اس نے وہ واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے مسیح کے حوالے سے بھی اور لکھے، اور وہ یعنی کہ بائبل کے علاوہ باتیں ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ثابت کریں یسوع مسیح تھے یا نہیں، تو ایسے ہسٹورینز ہیں جنہوں نے اس زمانے میں یہ چیزیں لکھی، اور وہ بتاتا ہے کہ اچانک اتنے بڑے ہیکل کے ڈور ہوتے تھے، وہ جو گیٹ ہوتا تھا، اور اس کو کئی بندے مل کر بند کرتے تھے، یعنی کئی لاوی جو تھے، وہ اتنا بڑا ڈور ہوتا تھا کہ اس کو دھکا لگا کے بند کرنا پڑتا تھا رات کو کہ چوری نہ ہو جائے۔ تو وہ مثلا کھولنے کے لیے، بند کرنے کے لیے کتنے سارے لوگ درکار ہوتے تھے، اور کیا ہوتا تھا کہ اچانک آدھی رات کو وہ دروازے ایسے کھل جاتے تھے ہوا کے ساتھ، اور وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ کیا ہے، اینڈ دے نیو کہ سم تھنگ وی ہیو ڈن ویری ویری سینسٹر، ہم نے بہت کوئی بڑی غلطی کر دی۔ اور obviously وہ غلطی کیا تھی کہ وہ یسوع مسیح کو مارا تھا صلیب پر۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ ہیکل تباہ ہو گئی۔ اور تیسری جو بات ہے جو میں یہ سارے واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت سے بنی اسرائیل میں ریڈ ہیفر پیدا ہونے بند ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ جو ریڈ ہیفر ہیں پیدا ہونے بند ہو گئے تھے۔ اور چوتھا ایک نشان تھا کہ جو ڈارک بلو ہے، یہ جو کہہ لیں کہ کیا اس کو کہتے ہیں، نیوی بلو نہیں، وہ جو سیفائر بلو، سیفائر بلو، اس کے سیفائر کے اردو میں مجھے ترجمہ بھول گیا، بائبل میں اس کا ذکر بھی ہے، وہ خداوند کے تخت کا نشان ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں، نیلم، نیلم جیسے ایکسوڈس میں یہ لکھا ہوا ہے، ایکسوڈس چیپٹر 24 میں لکھا ہوا ہے، اور ورس 10 میں لکھا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا سا چبوترا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا۔ تو نیلم کا جو کلر، چیپٹر 24 ایکسوڈس، خروج چیپٹر 24، کوچ چیپٹر 24 اس کی ورس 10، جب موسیٰ اور ہارون اور اس کے ساتھ 70 جو بزرگ اوپر گئے تو انہوں نے لکھا کہ خدا کے پیروں کے نیچے، تو خدا کا جو تخت ہے وہ سیفائر کا بنا ہوا ہے، بلو، تو وہ بلو کلر کی جو کورل تھی، ایلگی تھی، وہ اسرائیل کے سمندروں میں پیدا ہوتی تھی، اور وہ ایک جانور یعنی کہ کہہ لیں کہ ایک بیکٹیریا سا تھا، اور اس سے کیا کرتے تھے، لے کر اپنی جو تالیت ہوتی تھی، جو پریئر شالز تھیں، ان کے اندر جو ہے وہ جب دھاگے جو بنائے جاتے تھے تو باقی سارے وائٹ ہوتے تھے، آپ دیکھیں کہ یہودیوں نے وہ پہنے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو جھالریں پہنی وہ دعا کو ظاہر کرتی ہیں، پریئر شال ہے، تو اس میں کیا تھا کہ وائٹ کلر کے دھاگے سارے ہوتے تھے، لیکن اس میں ایک دھاگا جو ہے نا بلو کلر کا ہوتا تھا، جو کہ صرف اسی بیکٹیریا سے بنایا جاتا تھا، اور مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد وہ بند ہو گیا۔ اور اب دیکھیں کہ اسرائیل میں جو شالز بنتی ہیں وہ شاید مثلا کہ اب ویسے بلو یہ جو پرنٹنگ وغیرہ کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن جو اوریجنل وہ جو بلو تھا جو کاہن کرتے تھے وہ نہیں ہوا، کیونکہ دعا بند ہو گئی، ٹھیک ہے نا، دعا قبول ہونا بند ہو گئی۔ تو ریڈ ہیفر جو تھا وہ بند ہو گیا، اور ان کے لیے نشان جو ہے یہودی جو قوم کے لیے وہ یہ تھا کہ ریڈ ہیفر جو ہے وہ جب پیدا ہونا شروع ہو گیا، دیٹ مینس کہ مسیح ول کم، اور مسیح کی آمد جو ہے وہ بڑی قریب ہو جائے گی۔ اور 2000 سال کے بعد اب جو ہے وہ سگنیفیکنٹ چیزیں 2-3 ہوئی ہیں، ایک تو وہ بلو کلر کی جو کورل تھی وہ واپس آ گئی ہے، اور they are able to dye those things in that actual blue۔ اسرائیل کے ریڈ جو سی ہے، اسرائیل کا سمندر جو ہے اس کے اندر وہ چیزیں اب واپس آ گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ ریڈ ہیفر پیدا ہو گیا، اور پچھلے دنوں میں ایک موک قربانی ہوئی تھی جو کہ اسرائیل کے اندر یروشلم کے اندر دیوار کے ساتھ انہوں نے مذبح بنایا، اور بہت بڑا سا مذبح، اور اس پہ جانور کی کسی یعنی کہ لیگ لوگ رکھ کے اور تھوڑا سا پتے شتے رکھ کے لائک چیزیں رکھ کے درخت کی چیز اور قربانی وغیرہ کی۔ سو دس ہول تھنگ از ہیپننگ۔ ریڈ ہیفر کی قربانی کیوں ضروری تھی؟ سو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں مسیح کا کیا لینا دینا ہے۔ اس میں لکھے کہ وہ بے داغ ہے، بے عیب ہے اور سرخ رنگ ہے، جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو۔ بے داغ یسوع مسیح ہے، اس کے اندر کوئی داغ دھبا جھری نہیں ہے۔ اور جوا کیا ہے؟ جوا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ گناہ کو ظاہر کرتا ہے، جس پر جوا نہ رکھا گیا، مینس کہ جس میں گناہ، جس میں چھل نہیں تھا۔ اور یسوع نے کیا کہا تھا کہ تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ اور لکھا ہے کہ کاہن کے سامنے کوئی اس کو ذبح کرے، مینس کہ کاہن جو ہے وہ جج ہے اور اس کے سامنے کوئی اس کو ذبح کرے۔ سو خدا اگر ہمارا کاہن ہے، جج ہے، تو کس نے مسیح کو ذبح کیا؟
کس نے کیا؟ کس نے مارا مسیح کو؟ ہم نے ذبح کیا، ہمارے گناہ نے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس بچڑے کو ذبح کر دیا. لکھا ہے کہ کاہن کے سامنے کوئی اس کو ذبح کرے، اور پھر لکھا ہے کہ کاہن وہاں پر کھڑا رہے اور اپنی انگلی سے جو ہے اس کے خون کو لے کر چھڑکے، اور پھر لکھا ہے کہ کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے خدا پاک جو ہے، ہمارا کاہن جو بڑا ہے، وہ دیکھتا رہا اور مسیح کو جہنم میں بھی جانا پڑا. So he went into the fires of the bottomless pit. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہر چیز کو وزٹ کیا. اس نے جہنم کے اندر بھی وزٹ کیا، بائبل میں لکھا ہے اس نے جا کر قیدی روحوں میں مناتی کی، اور نافرمان روحوں میں جو کہ جہنم میں تھی، اور اس نے جا کر فردوس میں بھی وزٹ کیا جو کہ پیراڈائز تھا، جو کہ زمین کے نیچے کا علاقہ تھا، اور اس میں اس نے ڈاکو کو کہا تھا کہ تو میرے ساتھ آج ہی فردوس میں ہوگا. تو پیراڈائز میں بھی گیا، اور وہاں سے قیدی روحوں کو جو کہ ایمانداروں کی تھی وہ لے کر آسمان پر چلا گیا. اس نے اتھاہ گڑھے کی کنجیاں بھی لے لی، اس نے زمین پر بھی اور آسمان پر بھی ہر جگہ پر وزٹ کیا ہے. ہی از دا کنگ اینڈ دا مائٹی، کہنے کہ لارڈ گاڈ آلمائٹی آف ایوری تھنگ. اور وہ زمین، جتنے بھی آسمان ہے، زمین ہے، زمین کے نیچے کے علاقے ہیں، سب کا وہ خداوند ہے. اور لکھے کہ اس کو آگ میں جلایا جائے، اور زوفا اور دیودار کی لکڑی اور سارا کچھ جلایا جائے، اور اس کی راکھ جو ہے وہ پانی کے اندر ملا دی جائے. اور جو شخص جو ہے اس پانی کو پھر یوز کرتے تھے ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے. اگین یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے سے ہمیں کیا ملا ہے؟ پاکیزگی ملی ہے، ریچول پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے. اب بات یہ ہے کہ اس کا ہیکل سے کیا تعلق ہے؟ دا اونلی وے یو کین، جو یہودیت کے اندر یا پرانے عہد کے اندر جب تک ہیفر نہیں ہے، بچڑا نہیں ہے، راکھ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا؟ جب راکھ نہیں ملے گی تو آپ اس کو پانی میں نہیں ڈال سکیں گے. جب راکھ ملا ہوا پانی نہیں ہے تو آپ کسی چیز کو پاک نہیں کر سکتے، ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکتے فزیکل لیول پر. جب ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکتے تو کوئی شخص کہانت، لکھا ہے کہ وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے. تو کاہن جو تھے وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ اس راکھ کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کرتے تھے. ہیکل کے سٹونز کو، ہیکل کو پاک کرنے کے لیے، یعنی کہ کسی بھی اگر بلڈنگ کو میں کہوں کہ یہ بلڈنگ ہیکل ہے اگر میں بنا دی، اس کو پاک کرنے کے لیے جو حکم یہ تھا کہ اس راکھ کے والے پانی کے ساتھ اس کو ڈیڈیکیٹ کیا جاتا. مذبح کے جو سٹونز تھے جن کے ساتھ وہ مذبح بنایا جاتا تھا، ان سٹون کو پاک کرنے کے لیے، ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ ریڈ ہیفر کی راکھ چاہیے تھے. سو کیا ہوا کہ اسی لیے وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جب تک سرخ بچڑے کی یا سرخ بچیا کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی ہم تھرڈ ٹیمپل نہیں بنا سکتے. تو جب وہ اویلیبل ہوگی دیٹ مینس کہ اب انہوں نے کہانت کے لیے اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں. ریمبر ون تھنگ، اگر آپ اسرائیل جائیں، اور ہم جا چکے ہیں ادھر یروشلم میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں ٹیمپل انسٹیٹیوٹ، اور اس کے اندر وزٹ کریں، اور وہ پیسے لیتے ہیں، اوبیسلی فنڈنگ ان کو چاہیے، تو وہ آپ کو دکھائیں گے کہ سارا سامان بن گیا ہوا ہے، سارا کچھ بن گیا ہے. کاہنوں کے لباس، وہ جو سارا پرانے عہد کے مطابق تھا، وہ جو چراغ دان اور سارا کچھ انہوں نے دوبارہ بنا لیا ہے. پہلا تو سارا لوز ہو گیا، وہ تو لے کر رومی چلے گئے، اور بابل کے وہ جو لوگ تھے وہ بار بار تباہ ہو جاتا تھا. لیکن ایک ایک چیز جو ہے وہ دوبارہ اسی میجرمنٹ کے ساتھ بن گئی ہے، اور سارا کچھ ریڈی ہے. ایون کاہنوں کے لباس، ہر ڈفرینٹ قربانی کے حوالے سے کاہنوں کے لباس تیار ہیں. اب وہاں پر جو ہے وہ ان کی جو پگڑیاں اور وہ جو برتن اور جو ضرورت تھے ہیکل کے، وہ سارا کچھ تیار ہے. They are missing few things. They are missing a temple. ایون کہ انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹنگ کر کے، اب یو ایس اے میں ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں اگر آپ جائیں تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ لاوی کے گھرانے سے ہیں یا نہیں. So they have picked up people from Levite، اور وہ ہارون کی نسل سے بھی ان کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں. بندے بھی تیار ہیں، سامان بھی تیار ہے، لیکن there is one thing missing کہ ٹیمپل نہیں ہے، وہ ایریا نہیں ہے جہاں پر وہ کریں. اور وہ ایریا دے بھی دیا جائے. آج اگر فرض کرو ان کو کہہ بھی دیا جائے کہ چلو جی جا کے آپ کو ہم الاٹ کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی شروع کر دیں، they can't still do anything، کیونکہ ان کو جو کانسیکریٹ کر، ان کو جو ہے وہ سینکٹیفائی کرنے کے لیے ان کو وہ پانی چاہیے جس کے اندر بچیا کی راکھ ملی ہو. اور وہ جب تک وہ نہیں ہوگا they cannot make anything sanctified، پاک نہیں کر سکتے، ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکتے. سو بقول ان کے یہ ہے کہ جب وہ ہو گیا، اور اب وہ پیدا، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا شور کیوں مچا ہوا ہے اسرائیل میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ نشانات اس طرف لے کر جا رہے ہیں.
ابھی ہی کیوں قربانی ہوئی؟ ریزن یہ تھا کہ یہ فیسٹ آف ڈیڈیکیشن ہم نے دیکھا کہ جس کو ہنوکا کہا جاتا ہے، وہ تجدید کی عید ہے، ڈیڈیکیشن کی عید ہے، اور اسی دوران میں آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر یہ قربانی جو موک قربانی انہوں نے کی۔ دوسری بات یہ ہے، میں آج پڑھ رہا تھا کہ آسٹریلیا نے بھی یروشلم کو جو ہے وہ اسرائیل کا کہہ لیں کہ وہ کیپٹل ڈکلیئر کر دیا ہے۔ پہلے تو امریکہ نے کیا تھا، اور آہستہ آہستہ دنیا جہان میں یہ سب کچھ ہو جائے گا، اینڈ یروشلم از بیکمنگ دا سینٹرل فوکل پوائنٹ، اور یروشلم بہت جلد جو ہے وہ لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بن جائے گا، جیسے ذکریہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اٹ ہیز بیکم اے اسٹمبلنگ بلاک فار سو مینی تھنگس، سو مینی پیپل، اور یہ جو کہ اسٹمبلنگ بلاک بن جائے گا، اٹ ول بیکم اے پوائنٹ آف وارفیئر، اور کیا ہوگا کہ پوری دنیا میں یہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہو، قربانیوں کی اجازت ملنا ضروری ہے۔ قربانیوں کی اجازت ہوگی، جیسے ہم نے پڑھا تھا مخالف مسیح آئے گا اور قربانیوں کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، قربانیاں شروع کریں گے۔ قربانیاں شروع کرنے کے لیے دے نیڈ اے پلیس، پلیس بھی مل جائے، دے نیڈ پریسٹہوڈ بھی ریڈی ہے، دے نیڈ ریڈ ہیپر، وہ جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، اینڈ دے جسٹ نیڈ ناؤ ٹو سیکریفائس اٹ، دے نیڈ دیٹ ٹیمپ، کہہ لیں کہ وہ جو انہوں نے یہ جو اس ویک میں وہاں پر مذبح بنایا، وہ اتنی سگنیفیکنٹ بات ہے کیونکہ اسی مذبح پر بہت جلد وہ بچڑے کی قربانی کر کے دے ول اچیو دیٹ، کہہ لو کہ وہ پانی راکھ ملا ہو۔ obviously ہمارے لیے اس میں کیا سگنیفیکنس ہے؟ ڈو وی ریئلی نیڈ دیٹ راکھ والا پانی؟ نو وی ڈونٹ۔ ہمارے لیے تو خدا یسوع سے ہے، اس نے ہماری ٹیمپل کو پا کے ہم میں پاکیزگی کہاں سے آتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے پاس زیادہ اچھے بڑے خیمے کا، آسمان والے خیمے کا سردار کا ہے جس کا خون بہتر تھا، وہ ہمارے پاس اویلیبل۔ لیکن ہماری اس میں کیا سگنیفیکنس ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ نشانات مسیح کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایون دو کہ ہمیں پتہ ہے کہ اب راکھ کی جو ضرورت نہیں ہے، پانی ملی ہوئی راکھ کی ضرورت نہیں ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، لیکن چونکہ وہ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں یہ پتہ ہے کہ as soon as that is happening, that will allow them to start performing the sacrifices. As soon as the sacrifices are going to be performed, we have moved into the end times. اور جیسے end time میں آگے تو سمجھو بیگ تیار کر لو۔ آمین۔ God bless you.